السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے نبی کے پیارے امتیوں؟ ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ سو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے گناہوں سے دنیا کے کچھ نقصانوں کا بیان۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دنیا میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ علم سے محروم رہنا، روزی کم ہو جانا، خدا کی یاد سے وحشت ہو جانا، آدمیوں سے وحشت ہو جانا، خاص کر نیک آدمیوں سے، اکثر کاموں میں مشکل پڑ جانا، دل میں صفائی نہ رہنا، دل میں اور کبھی کبھی تمام بدن میں کمزوری ہو جانا، فرمادگاری سے محروم ہو جانا، عمر گھٹ جانا، توبہ کی توفیق نہ ہونا، کچھ دنوں میں گناہوں کی برائی دل سے جاتی رہنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جانا، دوسرے جیووں کو اس کا نقصان پہنچانا اور اس وجہ سے اس پر لعنت کرنا، عقل میں خرابی پیدا ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہونا، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہنا، پیداوار میں کمی ہونا، شرم اور غیرت کا جاتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جانا، نعمتوں کا چھن جانا، بلاؤں کی بھیڑ لگ جانا، اس پر شیطانوں کا مقرر ہو جانا، دل کا پریشان رہنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس وجہ سے بے توبہ مر جانا۔ تو ہم نے پڑھا کہ گناہوں سے ہمیں دنیا میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں جو ہے علم نہیں ملتا، علم ہو گیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ہماری روزی ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے، خدا کی یاد سے ہمیں وحشت آنے لگتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا دل جو ہے وہ تنگ محسوس کرتا ہے نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ہم بھاگتے ہیں، جیسے ہوتا ہے کوئی نیک لوگ ہوں گے وہ ہمیں دین کی تعلیم دیں گے تو ہم ان سے بھاگنا شروع کر دیں گے، تو دل سے صفائی نہ رہنا، دل میں ایک تنگی آ جانا، تو کبھی کبھی پورے بدن میں آپ کو کمزوری ہو جانا، تو اس طریقے سے اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جانا، اور اللہ کی طرف سے بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی دعائیں، جو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے دعا نہیں کرتے جو گناہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیداوار میں کمی ہو جانا، لائک جو انسان جو ہیں جیسے کہ کچھ لوگ بیج بوتے ہیں تو ان کے اس میں پیداوار اچھی نہیں ہوتی، تو اور ساتھ میں شرم اور غیرت کا، جیسے انہوں نے بولا کہ چلے جانا، شرم مطلب انسان کو شرم نہیں رہتی کسی چیز کی، اگر کوئی چیز ہمارے اسلام میں ہوگا کہ یہ چیز ایسی ہے ہمیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو انسان کو شرم نہیں آتی کسی بھی نامحرم سے جا کر جو بھی ہے گلے مل جانا یا اس طریقے کی حرکتیں کرنا، تو شرم نام کی چیز نہیں رہتی انسان کے اندر۔ جب انسان جو ہے اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی، ایک مرد کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک عورت کی بھی ایک لمٹ ہے، تو ہمیں اپنی لمٹس میں ہی رہ کر ہر چیز کرنی چاہیے، تو وہی وہ انہوں نے دکھا ہے کہ شرم اور غیرت اس انسان میں نہیں رہتی جو گناہ کرتا ہے۔ پھر بلاؤں کا بھیڑ لگ جانا، بلائیں ہوتی ہیں جیسے جن جنات، جادو ٹونے، یہ سب اثرات جو ہوتے ہیں، گندے اثرات، اگر ہم گندے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ نعمتیں کا چھن جانا، نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے، ہمارے پہ رحمتیں اترتی ہیں، ہمارے لیے کوئی اچھی چیز ہونا زندگی میں، وہ سب چیزیں چھن جاتی ہے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو، اور ہمارا دل جو ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا اگر ہم غلط کام کریں گے، گناہ کریں گے، اور ہم ہمیشہ خدا سے جو ہے مایوس رہیں گے، ہمیں اس کی رحمت پہ کوئی یقین نہیں ہوگا، ہمیں اس کی دعائیں قبول ہونے کا یقین نہیں ہوگا، ہم مایوس رہیں گے اس سے، تو اور ہم جو بے توبہ ہی مر جائیں گے اگر ہم زندگی میں گناہ کریں گے تو ہمیں توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ ایک انسان ہوتا نا جب وہ توبہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے انسان کو، اور اس دنیا میں جو ہے بے توبہ ہی انسان جو ہے مر جائے گا اگر وہ اس طریقے کا کوئی بھی کام کرے گا۔ تو یہ تو تھا کہ گناہوں سے دنیا کے کیا نقصان ہے، اس بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ عبادت سے ہمیں دنیا کے